السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ ومن والاہ الی یوم الدین، اما بعد۔ سامعین کرام، خواتین ملت، عزیز بچوں اور بچیوں، امت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق سلسلہ وار چل رہا ہے، اور اس موضوع کے تحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت سمجھنے اور سمجھانے کی خاطر آج کے درس کا عنوان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات۔ اللہ تعالی نے اپنے منتخب رسولوں کو ان کی تکریم اور ان کی تائید کی خاطر مختلف انداز سے، حالات اور ظروف کی اعتبار سے معجزات عطا کیے ہیں، جس کو چمتکار کہا جاتا ہے یا خلاف عادت چیزیں کہی جاتی ہیں، جسے پیش کرنے سے نبیوں اور رسولوں کے علاوہ سارے کے سارے عاجز اور قاصر ہیں۔ اللہ تعالی نے اپنے رسولوں کی تصدیق کی خاطر، تائید کی خاطر، ان کی ہمت افزائی اور عزت افزائی کی خاطر، دوسرے لوگوں سے انہیں ممتاز کرنے کی خاطر اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں زمانے کی حیثیت سے اپنی چاہت کے مطابق بہت سارے معجزات عطا کیے ہیں۔ نبیوں اور رسولوں میں سب سے زیادہ معجزات اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔ یہاں تک کہ کچھ علماء نے بتلایا ہے کہ ان معجزات کی تعداد جس سے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوازے گئے لگ بھگ 2000 یا 3000 معجزے تھے۔ علماء نے یہاں تک بھی کہی ہے۔ نبیوں اور رسولوں میں سب سے زیادہ معجزہ ہمارے پیارے حبیب جناب محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی گئی، جیسا کہ بخاری شریف کی روایتوں میں، صحیح مسلم کی روایتوں میں اور دیگر کتب ستہ کی روایتوں میں صحیح سند سے موجود ہیں، جس کا انکار صرف کمزور عقل یا بے عقل ہی کر سکتا ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات جو کتب حدیث میں صحیح سندوں سے وارد ہیں، ان کا انکار یا ان کے بارے میں شک اور شبہہ اور ڈاؤٹ یا تو کم عقل ہی کر سکتا ہے، جس کی عقل میں کجی، بیماری، کمزوری ہے، یا بے عقل ہی آدمی کر سکتا ہے۔ آج کے اس درس میں
چند معجزات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں بتلانا چاہتا ہوں. اگر پورا ہو گیا تو ٹھیک، ورنہ اگلے درس میں کور کرنے کی کوشش کروں گا. سامعین کرام اور خواتین ملت، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے بارے میں علم اور دانائی رکھنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت، اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کا مقام کا اندازہ ہوتا ہے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو صاحب معجزات کثیرہ ہیں، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو ہم جان پائیں اور سمجھ پائیں. تو لیجئے، سب سے پہلا معجزہ جو نہایت انوکھا، نرالا، بے مثال معجزہ ہے، وہ قرآن کریم ہے. وہ قرآن کریم ہے. قرآن کریم اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عربی زبان میں بطور معجزہ عطا کیا گیا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے عرب کے بلغاء، فصحاء عربی داں کو چیلنج دیا کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ محمد کی لکھی ہوئی باتیں ہیں، کہی ہوئی باتیں ہیں، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو تم لوگ بہت ہی عربی داں ہو، فصاحت و بلاغت تمہارے گھر کی لونڈی ہے، تو قرآن جیسی ایک سورہ لکھ کر کے دکھا دو، یا قرآن جیسی ایک آیت لکھ کے دکھا دو. کوئی نہ اس چیلنج کو قبول کر سکا، نہ آج تک کوئی پیدا ہوا ہے، نہ قیامت تک کوئی پیدا ہوگا کہ کوئی انسان اور جنات قرآن مجید جو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نہایت عظیم ترین معجزہ کے طور پر عطا کیا ہے، قرآن کی ایک آیت جیسی کوئی آیت لکھ دے یا بنا دے یا پیش کر دے. یہ قرآن مجید جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معجزہ ہے، وہیں پر یہ قرآن کریم امت کے لیے دستور حیات ہے. یہ قرآن کریم امت کے لیے صراط مستقیم اور سیدھا راستہ ہے. یہ قرآن مجید سیدھے راہ کی رہنمائی کرتا ہے، اور قرآن مجید سے وہی بہکے گا، وہی بھٹکے گا، وہی کجی اور ٹیڑھ پان اختیار کرے گا جو ہلاک ہونے والا ہے، جس کی ہلاکت و تباہی اور بربادی مقدر بن چکی ہے. اور جو شخص قرآن کریم کے اوامر اور نواہی کو، قرآن میں جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے یا جن کاموں سے روکا گیا ہے، اس کی پابندی کی، وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے انشاءاللہ العزیز دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی اور عذاب سے مامون ہو جائے گا. یہ قرآن مجید جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطور معجزہ عنایت کیا گیا، عطا کیا گیا، اس میں پچھلی امتوں کے قصے اور کہانیاں اور خبریں ہیں، اور آنے والی لواحقین کے بارے میں بھی اس میں خبریں ہیں. یہ قرآن کریم قیامت تک کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والا معجزہ ہے، جو انمٹ ہے، جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، جسے فنا نہیں آئے گا، کیونکہ یہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے. جیسا کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صحیح احادیث کے اندر فرمایا ہے کہ میں نے تمہارے درمیان جو چیزیں چھوڑی ہیں، جب تک ان چیزوں کو تم مضبوطی سے تھامے رہو گے، تم گمراہ نہیں ہوگے. وہ ہے اللہ کی کتاب، اور دوسری روایت میں ہے اللہ کی کتاب قرآن مجید اور میری سنت. تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے، سب سے عظیم معجزہ
انمٹ معجزہ، ہمیشہ باقی رہنے والا معجزہ جو ہمارے اور آپ کی زندگیوں کے لیے دستور حیات، نصاب اور سلیبس ہے، وہ قرآن مجید ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو بلکہ تمام انسانوں کو قرآن کریم پر ایمان لانے، قرآن کریم کے سیکھنے اور سکھانے اور اسے حفظ کرنے، یاد کرنے، اس کے معنی اور مفہوم پر غور و فکر کرنے اور سمجھنے اور اس کی بلند و بالا تعلیم کی طرف سارے لوگوں کو دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزے عطا کیے گئے، ان میں سے معجزہ نمبر 2 جو میں بیان کر رہا ہوں، معجزہ نمبر 2، یہ نہیں کہ میں ترتیب سے کہ پہلے معجزہ ملا، میرے بیان میں جو معجزات ہیں ان میں نمبر 2، چاند کا 2 ٹکڑے ہونا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بطور معجزہ اللہ تعالی نے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا، جس وقت ولید بن مغیرہ اور اس کے ہمنوا کفار قریش نے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائش کی اور مطالبہ کیا کہ اگر تم اپنے دعوی نبوت میں سچے ہو تو قرآن کو 2 ٹکڑے میں بانٹ کر کے دیکھو، قرآن کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے دیکھو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی نبوت کی تصدیق اور تائید کرتے ہوئے اپنے حکم سے چاند کو 2 ٹکڑے میں کر دیا، ایک ٹکڑا اس پہاڑ پر اور ایک ٹکڑا اس جگہ پر، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ قمر کی آیت نمبر 1 کے اندر بیان فرمایا، اقتربت الساعہ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گئے، یعنی چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ تو چاند کا جو اللہ کی نشانیوں میں سے، اللہ کی مخلوق میں سے ایک بہت ہی عظیم ترین نشانی ہے، جس کو نہ کوئی ڈبو سکتا اللہ تعالیٰ کے علاوہ، جس کو نہ کوئی نکال سکتا اللہ تعالیٰ کے علاوہ، جس میں نہ کوئی گرہن لگا سکتا اللہ تعالیٰ کے علاوہ، جس کی تابناکی کو بنا اللہ کی اجازت کے کوئی بدلی ڈھانک نہیں سکتی، وہ چاند بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی نبوت کی تصدیق اور تائید کرتے ہوئے 2 ٹکڑے کر دیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک اہم ترین معجزہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو معجزات ملے، ان میں سے معجزہ نمبر 3 ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک پیڑ بھی بولا، گفتگو کیا، بات چیت کیا، جیسا کہ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ ایک پیڑ تھا، اس سے اللہ کے رسول اکرم ایک پیڑ تھا، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بدوی جا رہا تھا، تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مخاطب کے کہا، اے دیہاتی بدوی، تم کہاں جا رہے ہو؟ تو اس بدوی نے جواب دیا کہ میں اپنے اہل و عیال کے پاس جا رہا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا، کیا تم مجھ سے کوئی خیر اور بھلائی لینا چاہتے ہو؟ تو اس نے بدوی نے اللہ کے رسول سے کہا، وہ کون سا خیر ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا، تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، سچا معبود نہیں، اور اس کا کوئی شریک و ساجدار نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو دیہاتی نے کہا، جو تم دعویٰ کر رہے ہو اس پر کون تمہارے لیے گواہی دے گا؟ جو تم کہہ رہے ہو اس پر تمہارے لیے کون گواہی دے گا؟ تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ پیڑ گواہی دے گا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، اس کا کوئی شریک و ساجدار نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کی طرف اشارہ کیا جو وادی کے ایک کنارے پر اگا ہوا تھا، چنانچہ وہ درخت
روبرو ہو کر کہا کہ فاستشہدھا ثلاثا، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی، اللہ کی وحدانیت کی گواہی اس پیڑ نے بول کر 3 بار دی، جیسا کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس کو۔ تو پیڑوں نے بھی اللہ کے رسول کے لیے گفتگو کی اور بات چیت کی۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے 4 نمبر کا معجزہ یہ ہے کہ کھجور کی ٹہنی اللہ کے رسول کے لیے روئی، جیسے کہ ایک بچہ سسک سسک کر بلک بلک کر روتا ہے، اور رونے کی آواز جتنے صحابہ کرام مسجد کے اندر موجود تھے سارے لوگوں نے سنا۔ وہ منبر کی لکڑی، اور جب اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اپنا دست شفقت، دست محبت رکھا تو وہ خاموش ہو گئی۔ یہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے 4تھا معجزہ ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ نمبر 5 یہ ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے معمولی کھانا زیادہ ہو گیا۔ کھانا بہت مختصر تھا، بہت کم تھا، لیکن اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے وہ کھانا زیادہ ہو گیا، یہاں تک کہ 2 مد جو اتنا زیادہ ہو گیا کہ 80 لوگوں نے کھایا، جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ معمولی چیز پر بھی اللہ کے رسول، یا معمولی چیز کے اندر بھی اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست مبارک ہاتھ رکھ دیتے اور دعا فرماتے تو مختصر کھانا یا پانی کی چیز زیادہ ہو جاتی، یہاں تک کہ اس وقت کے موجود لوگوں کے لیے وہ کافی ہی نہیں بلکہ زیادہ بھی ہو جایا کرتی تھی۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے معجزہ نمبر 6 ہے کہ پانی بھی اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے زیادہ ہو گیا۔ ایک موقع تھا کہ صحابہ کرام پیاسے تھے، غزوہ کے اندر غالباً صلح حدیبیہ کا موقع ہے یا کوئی اور غزوہ، کہ پانی بڑا مختصر تھا اور صحابہ کرام پیاسے تھے، وضو کے لیے پانی وغیرہ کی ضرورت تھی۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب لوگ بڑھے اور کہیں اے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، چمڑے کا مشکیزہ جو ہمارے پاس ہے یا آپ کے پاس ہے اس میں بڑا مختصر پانی ہے، ہمیں پینے کی ضرورت ہے، ہمیں وضو کرنے کی ضرورت ہے، ہمارے پاس سے ہی چمڑے کا جو برتن ہے پانی رکھنے کے لیے، اس میں جو تھوڑا سا پانی، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشکیزے میں اپنا ہاتھ رکھا اور آپ کے دست مبارک ہاتھ رکھنے سے پانی اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انگلیوں کے بیچ سے سوتوں کے مانند، چشموں کے مانند نکلنے لگا، یہاں تک کہ سارے لوگوں نے پیا، سارے لوگوں نے کیا کہتے ہیں وضو کیا۔ اور مختلف روایتوں کے الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کثیر تعداد تھی۔ بعض روایتوں میں 300 کا ذکر آتا ہے جیسا کہ بخاری و مسلم کی روایت ہے، بعض روایتوں میں 1500 کا ذکر آتا ہے، اور بعض روایتوں میں آتا ہے صحابی کہتے ہیں کہ اگر 1 لاکھ بھی ہوتے تو پورا ہوگا۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی شرح میں بتلایا ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انگلیوں کے بیچ سے پانی کے چشمے بہ پڑے اور وہ پانی بہت زیادہ ہو گیا۔ تو یہ پانی کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے آپ کے مبارک ہاتھ سے کم پانی کا زیادہ ہو جانا، کم کھانے کا زیادہ ہو جانا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے
ایک اہم ترین معجزہ ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر مختلف خوبیاں پائی جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معجزات سے نوازا اور آپ کی رسالت کی تصدیق اور تائید کی مختلف روایتوں کے اندر پانی اور کھانے کے زیادہ ہونے کے مختلف تعداد موجود ہے، پینے والوں یا استفادہ کرنے والوں کی۔ یہ معجزہ یہ ہمیں جاننا چاہیے اور ہمیں اس پر ایمان بھی رکھنا۔ یہ کوئی قصہ اور کہانی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے جو صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات میں سے ایک عظیم ترین معجزہ اسراء اور معراج کا واقعہ ہے، جس پر ایمان لانا چاہیے۔ لیکن آج امت محمدیہ کے چند افراد اسراء اور معراج کو معجزہ اگر مانتے ہیں تو اس موقع پر شب معراج منا کر کے خرافات اور بدعتیں بھی کرتے ہیں، جس کے منانے کا کوئی ثبوت صاحب اسراء اور معراج جناب محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قطعا نہیں ملتا۔ یہ مسجد حرام سے لے کر کے مسجد اقصی، پھر اس کے بعد بلند بالا آسمانوں پر مختلف پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، یہاں تک کہ سدرۃ المنتہا تک اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جانا، اور پھر چند منٹ کے اندر، چند سیکنڈ کے اندر اپنے بستر واپس آنا، کہ آپ کا بستر مبارک ابھی ٹھنڈا بھی نہیں ہوا ہے۔ رات کے کسی مختصر سے ٹائم کے اندر سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام والی آیت آپ پڑھ لیجئے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک معجزہ اور عظیم ترین معجزہ ہے، جس کی تصدیق کر کے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق اکبر کا لقب ملا، اور جس کی تکذیب کر کے، جھٹلا کر کے لوگوں نے اللہ کے عذاب کو دعوت دی۔ یہ اسراء اور معراج جس کے بارے میں ہر امتی کو معلوم ہونا چاہیے، جو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بہت عظیم ترین شرف اور آپ کے لیے بہت بڑی بلندی ہے، آپ کی امتوں کے لیے بلندی ہے۔ ہم اس نبی کے امت ہیں جسے اللہ تعالی نے مسجد حرام سے مسجد اقصی، پھر ہر آسمان، یہاں تک کہ سدرۃ المنتہا کا رات کے کسی حصے کے چند سیکنڈ کے اندر سیر کرایا، بہت ساری چیزوں کا دیدار کرایا، جنت اور اس کے مکینوں کو، جنت اور اس کے بہاروں کو دیکھا، جہنم اس کے عذاب کو دیکھا، اور بہت ساری چیزوں کا دیدار کیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے ایک اہم ترین معجزہ ہے۔ مسند احمد، طبرانی اور بیہقی کی روایت سے، جس کو کچھ محدثین نے جید سند تک کہا ہے، معجزہ نمبر 8 ہے کہ ایک بار اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انسانی ضرورت پوری کرنے کے لیے آئے، پاخانہ پیشاب کے غرض سے آئے، اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی چیز ایسی نہ ملی کہ آپ اس کے آڑ میں بیٹھ کر پردے سے اپنی انسانی ضرورت پوری کر لیں، سوائے ایک چھوٹے کھجور کے پیڑ کے، سوائے ایک چھوٹے کھجور کے پیڑ کے، اور کوئی چیز وہاں نہیں تھی، اور دوسرا پیڑ بھی وہیں ایک کنارے تھوڑی دور پر تھا، چھوٹے چھوٹے 2 پیڑ تھے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں پیڑوں کو حکم دیا، اللہ کی اجازت سے وہ دونوں پیڑ چل کر کے آئے، اور اللہ کے رسول نے دونوں پیڑوں کے آڑ میں بیٹھ کر اپنی انسانی ضرورت پوری کی، اور پھر دونوں پیڑوں کو حکم دیا، اللہ کی اجازت سے وہ دونوں پیڑ اپنی جگہ پر چلے گئے، جیسا کہ مسند احمد اور طبرانی اور بیہقی کی روایت ہے۔ معجزات میں علماء کرام نے اس بات کو بھی ذکر فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے معجزات میں سے معجزہ نمبر یہ ہے، ایک وقت تھا، قحط سالی ہوئی، سوکھا پڑا، راستے کٹ گئے، جانور گھاس پھوس نہ ہونے کی وجہ سے بھوکے مر لگے، کھیتیاں سوکھنے لگی،
اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، اور یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت ہے، میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، ایک بدو آیا، کہا یا محمد تم اپنے رب سے دعا کرو، راستے کٹ گئے، جانور مر رہے ہیں، کھیتیاں سوکھ گئیں۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا، اتنے میں ایک بدلی آسمان سے نکلی اور بدلی جا کر کے بیچوں بیچ آسمان میں ہو گئے، موسلا دھار بارش ہونے لگی۔ جبکہ صحابی حدیث کے بیان کرنے والے کہتے ہیں بالکل دھوپ تھی، کہیں آسمان بالکل صاف تھا، کہیں بدلی کا چھوٹا سا ٹکڑا نظر آتا تھا۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ کی اجازت سے بدلی نکلی اور بیچوں بیچ آسمان میں جا کے پہنچی، اور اتنی زوردار بارش ہوئی، زیادہ دن تک بارش ہوئی کہ یہاں تک کہ وہی صحابی دوسرے جمعہ کو آئے اور کہا کہ بھائی راستے کٹ گئے اور جانور مر رہے، سیلاب ہے۔ تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ، فوراً بارش ہو رہی تھی موسلا دھار، اللہ کے رسول نے منبر پہ کہا اللہ ما حوالینا ولا علینا، اے اللہ تو اس بارش کو لے جا ہمارے ارد گرد جہاں بارش کی ضرورت ہے، ٹیلوں پر پہاڑوں پر برسا، ہمارے اوپر نہ برسا۔ فوراً بارش کٹ گئی، بارش کا برسنا بند ہو گیا۔ یہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک اہم ترین معجزہ ہے۔ میرے بھائیو ساتھیو، اتنے بڑے بڑے معجزات والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں، تو اب ہم سمجھیں اور جانیں کہ جب ہمارا نبی اتنے بڑے بڑے معجزات والا ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی تصدیق اور تائید کے لیے کیا ہے، تو ان کا ہمارے اور آپ کے اوپر کتنا حق ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزات نوازے گئے ان میں سے معجزہ نمبر 10 ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ قریش نے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سے قتل کرنے کے لیے دارالندوہ کے اندر اجتماع کیا، میٹنگ کیا، اکٹھا ہوئے، اور ایک جٹ متفقہ طور پر سارے کفار نے فیصلہ فرمایا، فیصلہ کیا کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے۔ یہاں تک کہ انعام بول دیا گیا، جو محمد کو کی گردن کاٹ کے لائے، زندہ یا مردہ پکڑ کے لائے، اس کو 100 سرخ اونٹ انعام میں دیا جائے گا۔ اور آج بھی اس زمانے بھی سرخ اونٹ اس وقت عرب کی دھرتی پر سب سے قیمتی دولت مانا جاتا تھا، بہت قیمتی ہوتے تھے۔ چنانچہ سارے لوگ 100 سرخ اونٹ حاصل کرنے کی لالچ میں اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت و دشمنی میں سارے لوگ چوطرفہ پھر گئے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جا کر کے غار میں پناہ لیے، اور پوچھتے پاچھتے ڈھونڈتے ڈانٹتے گاؤں وہ کھو پر پہنچ گئے۔ یہاں ایک واقعہ اس موقع پر یہ دیکھیے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گھیر لیا۔ یہ معجزہ سنیے، سارے لوگوں نے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو مکہ کے اندر گھیر لیا چاروں طرف سے، کہ جیسے نکلے ان پر وار کر دیا جائے۔ اللہ کے رسول نے حضرت علی بن ابی طالب کو اپنے بستر پر لٹایا اور آپ کے رسول کی امانت داری، کہا مکہ والوں کی ہمارے پاس کچھ امانتیں ہیں، یہ صبح اٹھنا اور واپس کر کے تم چلے آنا، تم بھی ہجرت کرانا۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکلنے کا ان کے گھر کے چوطرفہ کھڑے کفار مکہ انتظار کر رہے ہیں کہ جیسے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے، ایک بارگی ایک ساتھ سارے کے سارے لوگ ایسا مارے کہ ان کے بچنے کا کوئی چانس نہ ہو۔ جس کا حامی ہو خدا، اس کو کون مار سکتا ہے؟ جس کی اللہ نگرانی کرنے والا ہے، اس کو زخم کون پہنچ سکتا ہے؟ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے مٹھی بھر مٹی لیے اور سب کے سروں پر سب کے سامنے مٹی رکھتے چلے گئے، اور کوئی بھی اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ سکا۔
ہر ایک کے سر پر. صبح ہوئی لوگوں نے کہا بھائی محمد تو نکل گئے, دیکھو تمہارے سروں پر مٹیاں رکھ کر کے گئے ہیں. سب دیکھے تو افسوس کرنے لگے. یہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے معجزہ نمبر 11 اس وقت ظاہر ہوا جب غزوہ حنین کا موقع تھا اور ایک مٹھی مٹی اللہ کے رسول لے کر اللہ کے رسول نے کفار کو پر پھینکا اور کہا شاہت الوجوہ, سارے لوگوں کو پہنچ جائے, برباد ہو جائے. تو وہ مٹی جو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینکا, ایک مٹھی غزوہ حنین کے موقع پر کفار کی کثیر تعداد کی سارے لوگوں کی آنکھوں میں بھر گیا, وہ مٹی بھر گئی اور وہ لوگ سارے کے سارے شکست خوردہ ہو گئے اور ہار گئے. یہ صحیح مسلم کے حوالے سے میں نے بیان کیا ہے. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے معجزہ نمبر 12 آج کے درس کے حساب سے نمبر بتلا رہا ہوں. آپ جانتے ہیں کہ ایک یہودن عورت نے, یہودی یہ ہمیشہ اسلام و مسلمانوں کے دشمن رہے اور آج بھی ہیں. نصارہ کرسچن تو کچھ اسلام سے قریب ہے, لیکن سب سے زیادہ اسلام اور قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امتیوں کی عداوت اور نفرت دشمنی یہودیوں کے دل میں ہے. یا جو یہودیوں کی اولاد ہے رافضہ وغیرہ جو یہودیوں کی اولاد یہودیوں کی نسل سے ہے. ایک یہودن عورت نے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت لی اور بکری کا وہ بازو جو عام طور پر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا اس میں زہر ملا دیا اور زہر ملایا ہوا وہ بکری کا بازو, زہر آلود بازو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کیا. سنن اللہ کے رسول نے کھا لیا. اتنے میں وہ بکری کا بازو جس میں زہر ملا ہوا تھا وہ خود بول پڑی. اللہ کے حکم سے, اللہ کی اجازت سے وہ خود بول پڑی کہ اس کو مت کھاؤ, اس میں زہر ملا ہوا ہے. یہ بخاری شریف کی روایت یاد کی. بکری کا بازو, جس بکری کو اس نے ذبح کیا تھا, بازو اس کے بدن کا ایک حصہ خود بول پڑی. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک معجزہ تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے معجزات دیے ان میں سے 13 نمبر معجزہ کہ ایک بھیڑیے نے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی اور شہادت دی. اور معجزہ نمبر 14 یہ ہے کہ ایک اونٹ نے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بول کر اس زبان میں جو زبان اللہ کے رسول سمجھتے تھے بول کر اپنے مالک کی شکایت کی کہ اس کا مالک اس کو تھکاتا ہے اور اس کو پریشان کرتا ہے, اس کو بھوکا رکھتا ہے, اس پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ رکھتا ہے. گویا اونٹ نے بھی اپنے شکایت اللہ کے رسول کے دربار میں کیا اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کا حق بتایا, اس کے مالک کو گناہ کر کے نصیحت کی. یہ ابو داود کی روایت ہے. اور اس درس کا آخری معجزہ نمبر 15 باقی انشاءاللہ اگلے درس میں لینے کی کوشش کروں گا, اللہ نے اگر توفیق دے, اللہ توفیق دے. آپ جانتے ہیں غزوہ خیبر کے اندر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا کہ کل ایسے آدمی کے ہاتھ میں پرچم دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالی خیبر کو فتح میسر فرمائے گا. خیبر ان کے ہاتھ پر فتح ہوگا. صحابہ کرام رات بھر چیمی گوئی میں کون ہو سکتا ہے, کون اس کے خوش نصیب وغیرہ وغیرہ. صبح سارے کے سارے پہلے پہنچے کیونکہ یہ اللہ کے رسول کے ہاتھ سے پرچم غزوہ ملنا, پرچم جنگ ملنا اور اس جس صحابی کو ملے اس کے ہاتھ پر خیبر کا فتح ہونا اس صحابی کے لیے ایک شرف کی بات ہے, مقام کی بات ہے, ایک عزت کی بات ہے. سارے صحابہ کرام کی دلوں کی ارمات ہے کہ ہمیں ملے, ہمارے ہاتھ پہ اللہ کے فضل کے بعد نبی کی دعا سے ہمارے ہاتھ پر خیبر فتح کیا جائے, میں فاتح خیبر مانا جاؤں. اللہ کی قربت کا یہ ہمارے لیے ذریعہ ہے. صحابہ کرام کی طرف اللہ کے رسول نے اپنے چہرے انور کو گھمایا اور دیکھا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود نہیں ہے. اللہ کے رسول اکرم نے کہا این علی, حضرت علی بن ابی طالب کہاں ہیں؟
لوگوں نے کہا اللہ کے رسول ان کی آنکھ ہے، آشوب چشم ہے، یعنی ان کے آنکھ میں کچھ تکلیف ہے۔ اللہ کے رسول اکرم نے کہا بلا کے لاؤ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا بھیجا گیا اور حضرت علی حاضر مجلس ہوئے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے آنکھ پر ہاتھ پھیرا اور اس کے اندر تھو کیا، یہاں تک کہ حضرت علی کی آنکھ کی بیماری اس طرح دور ہو گئی کہ کبھی لگتا تھا حضرت علی کے آنکھ میں کوئی بیماری، کوئی تکلیف، کوئی روگ تھا ہی نہیں، اور حضرت علی کی آنکھوں کی بیماری دور ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شفا پا گئے، اور اللہ تعالیٰ نے کرم کرتے ہوئے، مہربانی کرتے ہوئے خیبر کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر فتح نصیب کیا۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اس کے علاوہ اور کچھ معجزات جو میرے علم میں ہیں انشاءاللہ کل کے درس میں بیان کروں گا۔ یہاں کہنا یہ ہے کہ موضوع ہے امت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق، اور امت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو سمجھانے کی خاطر اور امت محمدیہ کو اپنے پیارے نبی کے حقوق کی ادائیگی کا جذبہ اور شوق دلانے کے خاطر، ابارنے کے خاطر یہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں نے بیان کرنا مناسب سمجھا۔ ایک تو اس بات کا علم ہوا کہ ہم جس نبی کے امتی ہیں اس نبی کو اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت دی ہے، بڑا مقام دیا ہے، بہت سارے انوکھے نرالے ایسے معجزات سے مالا مال فرمایا ہے جو کسی دوسرے نبی اور رسول، یہاں تک کہ اولو العزم رسولوں کو بھی یہ معجزہ نہیں ملا۔ ہم سمجھے اپنے نبی کی حیثیت اور مقام رتبے کو، اور یہی سے ہم اندازہ کریں، پتہ لگائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کا، اور پھر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کی ادائیگی کے لیے ہر ممکن کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ خیرا۔